اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، زندگی میں آپ نے بہت سے ایسے واقعات سنے ہوں گے جس میں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سلطانوں نے ساری زندگی شراب نوشی، زنا اور نوجوان لڑکیوں کے ساتھ رقص کر کے گزاری۔ لیکن ان سفاک نفس پرست بادشاہوں کا اختتام بہت ہی برا ہوتا تھا کہ ان کو سن کر تاریخ ایک بار پھر اپنے سینے میں لکھتے وقت ہل کر رہ جاتی۔ اسی طرح کا ایک بادشاہ تاریخ میں بھی گزرا ہے جس نے ساری زندگی برے کاموں، جوا، شراب اور جوان لڑکیوں کے جسم کے ساتھ کھیل کر گزاری۔ لیکن اس بادشاہ کا انجام بھی بہت برے طریقے سے ہوا جو سلطان عبدالعزیز کا بہترین دوست بھی تھا۔ سلطان عبدالعزیز سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے بعد بہترین دوست ہونے کے بعد آخر ان میں ایسی کیا لڑائی ہوئی کہ سلطان عبدالعزیز نے اسی بادشاہ کو اس کے محل کے دیواروں کے نیچے دفن کر دیا تھا، اور آخر وہ ایک نیک اور بہادر شہزادے سے اتنا ظالم بادشاہ اور بد کردار کیسے بنا؟ یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، مگر آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور سنیے گا۔ یہ بات کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز نے اپنے حساب کتاب کے وزیر کو حکم دیا، جو کہ خاص طور پر سلطان عبدالعزیز کے لیے تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے حکمرانوں کی تاریخ نکال کر سلطان عبدالعزیز کو دیتا تھا۔ تو سلطان عبدالعزیز بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے حکمرانوں کی تاریخ سنتا تھا اور پڑھتا تھا۔ تو لیکن ایک دفعہ اس وزیر نے سلطان کے سامنے ایک ایسی تحریر رکھی جس میں کسی ظالم بادشاہ کے برے انجام کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ جب سلطان عبدالعزیز نے وہ تحریر دیکھی تو اتنے میں سلطان عبدالعزیز نے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ سب لوگوں نے تاریخ میں بہت نیک دل اور بہادر سلطان بھی دیکھے ہوں گے، لیکن تاریخ میں کچھ ایسے ظالم لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے ظلم سے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا۔ ساری زندگی ان کی برے کاموں یعنی شراب نوشی، زنا کاری کی لت میں گزر گئی، اور لیکن ان کا انجام بھی ویسا ہی برا ہوا جس کو دیکھ کر بڑے بڑے بادشاہ بھی کانپنے لگے تھے۔ پھر سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جب میں سلطنت کے تخت پر بیٹھا تو تخت نشین ہونے کے بعد میں گھوڑے پر سوار ہوا اور جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ تو وہاں شکار کھیلتے کھیلتے میری نظر ایک قافلے پر پڑی۔ جب میں اس قافلے کے قریب پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ وہ قافلہ ہمارے پڑوسی بادشاہ کے بیٹے شہزادہ الجان کا ہے۔ میری شکل و صورت سے وہ بھی پہچان گیا تھا کہ میں بھی ایک سلطنت عثمانیہ کا سلطان ہوں۔ میں نے اس کو مہمان نوازی کی دعوت دی، لیکن اس نے کسی لمبے سفر کے بارے میں بتایا اور کہا کہ واپسی پر آپ کے ہاں ضرور آؤں گا، اور میں نے کیونکہ وہ ہمارے پڑوسی بادشاہ کا بیٹا تھا لہٰذا میں اس پڑوسی بادشاہ کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کو واپسی پر اپنے محل میں آنے کی دعوت دی۔ وقت گزر گیا تو ایک دن سپاہی نے آ کر خبر دی کہ حضور شہزادہ الجان کے قافلے نے محل سے کئی دور میل پڑاؤ کیا ہوا ہے، اور شہزادہ الجان نے اپنا ایک ایلچی بھیجا اور اس نے خبر دی ہے کہ شہزادہ الجان سلطان عبدالعزیز کے پاس مہمان بن کر آ رہا ہے۔ میں نے حکم دیا اور محل میں اس کے استقبال کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شہزادہ الجان گفتگو اور شکل سے بہت با اخلاق آدمی تھا، اس کے ارادوں کو میں سمجھ نہ سکا۔ وہ محل میں آ گیا، میں نے اس کی اچھی خاطر تواضع کی اور وہ میرا بہت ہی قریبی دوست بھی بن گیا۔ چند دنوں کے بعد وہ اپنے باپ کی وفات کے بعد اپنے باپ کے جگہ تخت پر نشین ہو گیا، تو میں اسے مبارکباد دینے کے لیے اس کے محل میں چلا گیا۔ لیکن تخت نشین ہونے کے چند ماہ بعد مجھے خبر ملی کہ بادشاہ بننے کے بعد اس نے اپنے اصلی روپ دکھانا شروع کر دیے۔ اس نے اپنے محل کے تہہ خانے میں 500 نوجوان اور حسین و جمیل لڑکیاں خرید کر رکھی ہوئی تھیں، اور اس نے محل کے باہر ایک بہت بڑا چبوترا بنایا ہوا ہے جس پر بیٹھ کر وہ پوری سلطنت کا نظارہ کرتا ہے اور حسین و جمیل لڑکیوں کو دیکھتا ہے۔ بازار کا سارا شراب وہی شہزادہ الجان خرید لیتا ہے۔ ساری رات اس کے محل میں شراب نوشی کی دعوت چلتی ہے، یعنی محفل چلتی ہے، اور رات کے آخری پہر میں وہ ان شہزادیوں یعنی ان لڑکیوں کے کمرے میں چلا جاتا ہے، اور جو بھی لڑکی اس کو پسند آتی ہے وہ اس کے ساتھ برے کام کرتا ہے یعنی زنا کرتا ہے۔
لیکن بے شرمی کی بات یہ تھی کہ وہ ان 500 لڑکیوں میں تمام کو ننگا کر دیتا اور 500 کے سامنے ایک لڑکی کے ساتھ اپنی ہوس پوری کرتا، اور ہر رات اسی طرح ہوتا تھا۔ ہر رات وہ کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا اور رات کے پہلے پہر شراب نوشی کی محفل چلتی تھی۔ اس کے بعد وہ غریب کو دشمن کی نگاہوں سے دیکھتا تھا اور وہ غریب کو پکڑ کر اس نے ایک ایسی جیل بنوائی ہوئی تھی جس میں وہ ننگا کر کے پھینک دیتا تھا، اور نہ ہی ان کو کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا تھا اور نہ ہی ان کو کچھ بھی پینے کے لیے دیا جاتا۔ وہیں وہ غریب مظلوم مر جاتے اور تڑپتے رہتے تھے، لیکن اس ظالم بادشاہ نے ایک جان کو بھی نہ بخشا۔ میں نے اسے ایک بار خط لکھا کہ تمہارے والد صاحب تو بالکل ایسے آدمی نہیں تھے کہ تم آخر کون سا مقصد اور ایجنڈا لے کر بادشاہت کے تخت پر آئے ہو، تو تم اپنے رستے پر آ جاؤ ورنہ تمہارا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ تو اس نے میری ہی ایلچی کو قتل کر دیا جسے میں پیغام دے کر بھیجا تھا، اور مجھے آگے سے دھمکی دے دی۔ تو مجھے خبر ملی کہ جب میرا ایلچی میرا پیغام لے کر اس کے پاس گیا تو وہ ایک کنیز کو ننگی حالت میں گود میں بٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کے سامنے ہی میرے اس ایلچی کو قتل کر دیا۔ جب اس بات کی خبر مجھے ملی تو میں نے اسی وقت فیصلہ کیا اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس کی سلطنت کے بڑے حصے پر حملہ کر کے اس کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، اور اس کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگلی بار تم نے ایسی حرکت کی اور میرے کسی سپاہیوں کو نقصان پہنچایا تو تیری میں ساری بادشاہت تم سے چھین لوں گا۔ مزید یہ کہ جاسوس سے یہ خبر ملی کہ وہ نہ صرف خود شہزادہ بد کردار ہے بلکہ اس کی بہن بھی اپنے بھائی سے بڑھ کر بہت ہی بد کردار ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اسے خیال آتا ہے تو وہ نہ ہی وہ کسی اپنے سپاہی کو بخشتی ہے اور نہ ہی کسی باورچی کو اور نہ ہی کسی اپنے ملازم کو بخشتی ہے۔ اب اس کے قریب ہر وقت 10 وحشی قسم کے مرد موجود ہوتے ہیں اور سارا دن اس کے کمرے میں شراب نوشی اور زنا کاری کا کام ہوتا تھا۔ تو وقت گزرتا رہا اور مختلف بادشاہ اس کی سلطنت پر حملہ کر کے قبضہ کرتے رہے اور اس کی سلطنت کو چھیننے لگے۔ آہستہ آہستہ وہ بھی شراب کے نشے میں مکمل طور پر ڈوبتا چلا گیا۔ اس کو ذرا بھر بھی فرق نہ آیا کہ اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو کہ پہلے اس کے بابا کے پاس بھی وزیر رہ چکا تھا، تو اس سب سے سخت نفرت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ کے منہ پر تو کچھ نہ کہتا تھا، لیکن اس نے پوری کوشش کی کہ بادشاہ الجان سیدھے رستے پر آ جائے۔ وہ ہر وقت اس کو کہتا رہتا تھا مگر وہ سدھارنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بادشاہ الجان اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر اسے چپ کروا دیتا۔ لیکن جب مجھے خبر ملی کہ اس جہنم محل میں ایک وزیر بھی ہے جو سیدھے راستے پر ہے اور بادشاہ کو اچھے راستے پر لانا چاہتا ہے، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس وزیر سے مل لوں یا اس سے ملاقات کر لوں یا کچھ ایسی ترتیب پوچھوں جس سے میں اس کے محل پر حملہ کر کے اس کی ساری سلطنت پر قبضہ کر لوں گا اور اس درندے نما بادشاہ جو شراب کے نشے میں دھت تھا اس کو انجام تک پہنچا دوں گا۔ تو میں نے بھی اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس کے وزیر کو تک پیغام پہنچایا کہ سلطان عبدالعزیز تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جب اس نے میرا یہ پیغام سنا تو وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ اس سے کس حوالے سے بادشاہ بات کروں گا، اور کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے جاسوس محل میں ہر وقت اس کے موجود رہتے تھے۔ وہ بہت ہی عقل مند اور نیک انسان تھا۔ مقرر کی ہوئی جگہ پر وہ وزیر پہنچ گیا۔ میں بھی اپنے گھوڑے پر وہاں پہنچا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر تم میرا ساتھ دے دو تو میں بادشاہ الجان پر ایسی ضرب لگاؤں گا کہ اس کے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دوں گا، وگرنہ اگر یہ اسی طرح کرتا رہا تو مستقبل میں محل کسی جسم فروشی کے اڈے سے کم نہیں رہے گا۔ تو وزیر نے بھی اتفاق کر لیا اور میں نے وزیر کی مدد سے اس بادشاہ الجان پر حملہ کر کے اس کی ساری سلطنت کو لوٹ لیا اور اس پر قبضہ کر لیا اور اسے شکست دے دی۔ جب ہم محل کے اندر داخل ہوئے تو کسی بھی کنیز کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ ساری کنیزیں اور لڑکیاں اپنی جان بچانے کی خاطر ننگی بھاگ رہی تھیں۔ ہمارے سپاہی اپنی آنکھوں پر ہاتھ ڈال رہے تھے اور اس کے سپاہیوں یعنی اس بادشاہ کے سپاہیوں کو تلواروں سے کاٹ بھی رہے تھے۔ جب یہ سارا منظر میں نے دیکھا تو میں اسی وقت سجدے میں گر گیا اور خدا سے دعا مانگی کہ اے میرے مالک، اس گناہگار بندے کو تو نے اتنی بڑی فتح نصیب کی
اور اسی طرح ہم نے ان لڑکیوں کو بھی آزاد کر دیا، اور میں نے اس کی سلطنت میں اعلان کر دیا کہ جو بھی آدمی کسی لڑکی کے ساتھ کوئی برے کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کی جان چلی جائے گی اور اس کی گردن اتار دی جائے گی۔ میں نے حکم دیا کہ اس محل کے ریزہ ریزہ یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تاکہ اس محل کا نام صفائی ہستی سے مٹ جائے، کیونکہ اگر یہ محل موجود رہا تو تاریخ میں ضرور لکھا جائے گا کہ اس محل میں بہت بد کرداریاں ہوتی تھی اور برے برے کام اور غلط کام ہوتے رہے۔ اور اس طرح میں نے اس کی اتنی بڑی سلطنت پر بڑی بری طرح سے حملہ کر کے آسانی سے قابو پر لیا اور یعنی قبضہ کر لیا۔ تو امید ہے کہ ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی مزید ویڈیو سلطان عبدالعزیز اور اسلامی معلومات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا، اور اس گھنٹی کے ساتھ دیے گئے بٹن کو بھی دبا کر کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے گا تاکہ آپ سب کو ثواب ملتا رہے۔